اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ بغدادی سے زیادہ اسلام جانتے ہیں. آپ کو یہ لگتا ہے کہ بغدادی نے شاید یہ بڑھیا والی حدیث نہیں پڑھی ہے, یا القاعدہ والوں نے بڑھیا والی حدیث نہیں پڑھی ہے, جو کل پرسوں جو چرچ پہ جنہوں نے حملہ کیا انہوں نے یہ سب حدیثیں نہیں پڑھی ہیں. صرف آپ جو ہے اس طرح کی حدیثیں جانتے ہیں, اور اس طرح کا اسلام صرف آپ کو پتا ہے, انہیں نہیں. کہ اس وقت آپ کیا کرتے اگر جو ہے وہ بڑھیا آپ کے پیغمبر کے اوپر کوڑا پھینک رہی ہوتی تو ان کے ماننے والوں نے کیا کیا ہوتا اور ان لوگوں نے کیا کیا ہوتا آج. کیونکہ آج کی ہی بات کر رہے ہیں, آج کے اسلام کی آپ بات کر رہے ہیں, تو اس وقت بتائیے کہ آج آپ نے کیا کیا ہو. اور ایک کارٹون کوئی بنا دیتا ہے تو اس کے اوپر تو کیا نام ہے آپ مار ڈالتے ہیں, اور کوڑا پھینک دیتی تو پھر تو آپ نے جانے کیا کیا ہوتا. اور آپ سمجھانے ہمیں چلے آتے ہیں کہ بڑھیا کی حدیث والا اسلام ہے. آپ خود مار دیتے جو آپ سمجھانے آتے ہیں مجھے. اب یہ صاحب جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ جب بھی کہیں پر بم پھٹے, کسی کو کوئی مارے, کوئی بھی اسلامک حملہ کہیں پر بھی ہو, تو اس طرح کی حدیثیں لکھی جانی چاہیے کہ یہ جو ہے اسلام ہے ایکچولی, اور وہ لوگ غلط اسلام فالو کر رہے ہیں. اب اس سے مجھے یہ نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ اس طرح کی حدیث اگر میں لکھ دوں گا, 2-4 حدیثیں زیادہ ہیں بھی, تو اس سے کیا یہ حملے ہونے رک جائیں گے. ایک بھائی صاحب مجھے سمجھا رہے تھے کہ جو ہے آپ حدیثوں کی برائی کرتے ہیں صرف, اور آپ اچھی حدیثیں جو ہے نہیں بتاتے ہیں, جو اچھی حدیثیں ہیں اس کو آپ لوگوں کو نہیں بتاتے ہیں, اور جو ہے بس یہ کہتے ہیں کہ حدیثوں میں صرف لڑائی مار اور اس طرح کی چیزیں. جبکہ ایسی بھی حدیثیں ہیں جس میں بہت اچھی باتیں کہی گئی ہیں. تو وہ مجھے بتا رہے تھے کہ جیسے یہ حدیث ہے کہ ایک بڑھیا جو کہ روز جو ہے پیغمبر محمد کے اوپر جو ہے کوڑا پھینکتی تھی جب وہ اپنے اس سے راستے سے گزرتے تھے, تو اور جو ہے جب وہ 1 دن گزرے 2 دن گزرے اور کوڑا ان کے اوپر نہیں پھینکا گیا, تو پھر وہ گئے اس کا حال پوچھنے کے لیے کہ بڑھیا کیسی ہے, وہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. اور اس گھٹنا سے جو ہے وہ بڑھیا اتنا زیادہ امپریس ہو گئی کہ اس نے جو ہے پھر اسلام قبول کر لیا. تو مطلب یہ پیغمبر محمد کی اس طرح کی شکشا تھی کہ وہ ایسے جو ان کے اوپر کوڑا پھینکتا تھا اس کا بھی حال لینے جاتے تھے. تو آپ اس طرح کا اسلام کیوں نہیں آپ جو ہے لکھتے ہیں, آپ حدیثوں کی برائی ہی صرف لکھتے ہیں. ارے اس طرح کی حدیثیں بس بہت تھوڑی سی ہیں, زیادہ ہیں نہیں. اور وہ حدیثیں جو ہے آج کا جو ماحول چل رہا ہے, جو اسلامک ماحول یا پیغمبر محمد کے جانے کے بعد جو ماحول آیا ہے, وہ ایکچولی یہ حدیث اس میں کہاں تک فٹ بیٹھتی ہے یہ آپ دیکھیے. میں اسی پر پوسٹ لکھ رہا تھا تو میں نے کہا کہ میں لائیو آ کے ہی بات کر لیتا ہوں, کیونکہ لائیو زیادہ صحیح رہتا ہے. اب یہ صاحب جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ جب بھی کہیں پر بم پھٹے, کسی کو کوئی مارے, کوئی بھی اسلامک حملہ کہیں پر بھی ہو, تو اس طرح کی حدیثیں لکھی جانی چاہیے کہ یہ جو ہے اسلام ہے ایکچولی, اور وہ لوگ غلط اسلام فالو کر رہے ہیں. اب اس سے مجھے یہ نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ اس طرح کی حدیث اگر میں لکھ دوں گا, 2-4 حدیثیں زیادہ ہیں بھی, تو اس سے کیا یہ حملے ہونے رک جائیں گے, اور لوگ جان جائیں گے کہ واہ یہ اسلام ہے اور وہ والا اسلام نہیں ہے, وہ تو غلط ہے. پورا پاکستان جو ہے غلط اسلام مان رہا ہے, سارے لوگ غلط اسلام مان رہے ہیں. بس یہ ایک بڑھیا کی حدیث جو 2-4 ہیں اس طرح کی, تو اسلام اصل اسلام یہ والا ہے. لوگ چاہتے ہیں کہ اس کو آگے رکھا جائے اور باقی ساری حدیثوں کو جو ہے کاٹ دیا جائے. تو پریشانی یہ ہے کہ ایسی 2-4 صرف حدیثیں ہیں, اور وہ آج کے کانٹیکسٹ میں, آج کے اسلام کے کانٹیکسٹ میں وہ کہاں تک فٹ بیٹھتی ہیں آپ یہ دیکھیے. آپ اس طرح کی باتیں کسے سمجھانا چاہتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ, عیسائیوں کے چرچ پر آتم گھاتی حملہ ہوا اور آپ اپنی پوسٹ میں یہ کہیں گے کہ یہ اسلام نہیں ہے, یہ تو بڑھیا کی حدیث والا اسلام ہے, تو لوگ کیا کہیں گے, کیسے سمجھ جائیں گے کہ آپ سچ بول رہے ہیں. یہ جو لوگ روز حملے کرتے ہیں بے گناہ پر, آپ ان سے زیادہ اسلام جانتے ہیں. پاکستان میں بھی آپ جیسے جو بڑھیا کی حدیثیں لیے بیٹھے رہتے ہیں, وہ بھی بہت تعداد میں کہتے ہیں یہ والا اسلام ہے, مگر اس کے بعد بھی انہوں نے الگ ملک بنا لیا اور الگ جو ہے اسلامک شریعہ پہ وہ کہا کرتے ہیں, بھلے وہ دوغلی باتیں کریں, مگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ والا اسلام ہے جو بڑھیا کی حدیث ہے, جو کہ پیغمبر روز گزرتے تھے, وہ کوڑا پھینکتی تھی, اور پھر جو ہے اس طرح سے انہوں نے وہ جس دن کوڑا نہیں پھینکا, بڑھیا کی طبیعت خراب تھی, تو وہ پوچھنے گئے کہ تم نے آج کوڑا کیوں نہیں پھینکا.
تو یہ والا اسلام ہے. پاکستان والے بھی اسی کو چاہتے ہیں کہ یہی اسلام کہا جائے، جبکہ وہ کہاں سے کہاں تک بیٹھتا ہے صحیح یہ آپ دیکھیے. تو آپ بھی وہی کہتے ہیں کہ یہی والا اسلام ہے، جو الگ چلے جائے گا وہاں بھی وہ بھی یہ کہیں گے کہ یہ والا اسلام ہے. تو گڑبڑی کہاں ہو رہی ہے؟ کون والا اسلام؟ یہ جو 2-4 اس طرح کی حدیثیں ہیں وہ اس طرح کا اسلام، یہ اسلام آپ مانتے ہیں؟ 2-4 حدیثیں، زیادہ نہیں ہیں اس طرح کی بہت انسانیت والی حدیثیں ہے ہی نہیں، بیسیکلی بہت کم ہے. زیادہ تر جو ہے 90% آپ کی 99% ہی کہیے وہ سب وہی خون خراب ہے، ان کو مارو یہی حدیثیں. اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ بغدادی سے زیادہ اسلام جانتے ہیں. آپ کو یہ لگتا ہے کہ بغدادی نے شاید یہ بڑھیا والی حدیث نہیں پڑھی ہے، یا القاعدہ والوں نے بڑھیا والی حدیث نہیں پڑھی ہے، جو کل پرسوں جو چرچ پہ جنہوں نے حملہ کیا انہوں نے یہ سب حدیثیں نہیں پڑھی ہیں. صرف آپ جو ہے اس طرح کی حدیثیں جانتے ہیں، اور اس طرح کا اسلام صرف آپ کو پتا ہے، انہیں نہیں پتا. تو یہ جو اس طرح کا جو آپ یہ سمجھایا کرتے ہیں نا کہ ہم کو نہیں پتا، ان کو نہیں پتا، یہ سب کو پتا ہے. انہوں نے بھی پڑھا ہوا ہے، 2-4 حدیثیں وہ پڑھے ہوئے بیٹھے ہوئے آرام سے. مگر آپ جو انٹرپریٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ لکھو کیونکہ یہی اسلام ہے. نہیں، کیسے لکھا جائے اس کو؟ یہ اسلام نہیں ہے بھائی. کہاں سے یہ اسلام ہے بتائیے؟ یہ بڑھیا کی حدیث والا اسلام ہے؟ آپ کے آج کے اسلامک کانسیپٹ پہ یہ کہاں تک صحیح بیٹھتا ہے بتائیے اس کو؟ یہ بڑھیا والی حدیث جو ہے وہ چھلاوا ہے آپ کی حدیثوں کی کتاب میں. اس کا آپ کے مذہب سے کوئی لینا دینا نہیں. آپ بتائیے کہ آپ کیا کرتے اس وقت اگر بڑھیا آپ کے پیغمبر پر کوڑا پھینکتی؟ اس وقت آپ بتائیے کیا کرتے؟ آپ کو اس حدیث کو آج کے اس حالات کے حساب سے سمجھنا ہوگا کہ اس وقت آپ کیا کرتے اگر جو ہے وہ بڑھیا آپ کے پیغمبر کے اوپر کوڑا پھینک رہی ہوتی. تو ان کے ماننے والوں نے کیا کیا ہوتا اور ان لوگوں نے کیا کیا ہوتا آج؟ کیونکہ آج کی ہی بات کر رہے ہیں، آج کے اسلام کی آپ بات کر رہے ہیں. تو اس وقت بتائیے کہ آج آپ نے کیا کیا ہوتا اگر اس بڑھیا نے ان کے اوپر کوڑا پھینکا ہوتا. اگر پہلی بات تو یہ کہ بڑھیا اگر اسلامک ملک میں ہوتی اور کوڑا پھینک رہی ہوتی تو فوراً اس کی گردن کاٹ دی جاتی تو اس کا گھر جلا دیا جاتا، اس کی پوری نسلیں پھانسی پہ چڑھا دی جاتی، اس کا تباہ کر دیا جاتا اس کو. تو وہ تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کوڑا پھینکنا کہ کوڑا پھینکیں. اسلامک ملک میں تو فوراً مار ڈالی جاتی بڑھیا 2 منٹ کے اندر. تو جب بڑھیا ہی نہ ہوتی تو پھر آگے بات ہی نہ، یہ حدیث ہی نہ بنتی. اور مکہ میں تو ویسے ہی بڑھیا نہ ہوتی کیونکہ بڑھیا کافر تھی، اور مکہ میں تو ویسے بھی کافروں کا جانا ہی بند ہو گیا ہے. تو بڑھیا وہاں تک پہنچ نہیں پاتی تو پھر آگے حدیث کیا بنتی؟ کافر جب وہاں ہوتے ہی نہیں تو پھر اب آپ کا جو نیا اسلام ہے میں اس کانٹیکسٹ پہ میں بات کر رہا ہوں آپ سے. تو جب بڑھیا ہی نہ ہوتی تو کوڑا نہ آتا اور حدیث نہ بنتی آپ کے آج کے حساب سے، سمجھے؟ اور ایک کارٹون کوئی بنا دیتا ہے تو اس کے اوپر تو کیا نام ہے آپ مار ڈالتے ہیں، اور کوڑا پھینک دیتی تو پھر تو آپ نے جانے کیا کیا ہوتا. اور آپ سمجھانے ہمیں چلے آتے ہیں کہ بڑھیا کی حدیث والا اسلام ہے. آپ خود مار دیتے جو آپ سمجھانے آتے ہیں مجھے. تو اگر یہ بڑھیا سپوز کریے کہ بھارت میں ہوتی، چلیے مان لیا کہ اسلامک ملک میں تو مار ڈالی جاتی، بھارت میں ہوتی تو کیا کرتے؟ بھارت میں اگر یہ بڑھیا ہوتی تو آپ پہلے جاتے، اس کو دیکھتے کیا ہے، کافر ہے کیا ہے، اس کو سمجھاتے، بہلاتے، پھسلاتے، کسی طرح اسلام میں اس کو لے کے آؤ. نہیں آتی، کچھ معاملہ ہوتا، جماعتیں بھیجتے آپ اس کے پاس اپنی. وہ بڑھیا نہیں سمجھتی، پھر جو ہے آپ جو ہے اس کو اسلام سمجھانے کی کوشش کرتے، پھر آپ اس کے اوپر مقدمہ کرتے، وہ دنیا بھر کے ہنسک پردرشن ہوتے، وہ پریشان ہوتی، اس کے اوپر مقدمے آپ ٹھوک دیتے، اور آخر میں یہی ہوتا کہ وہ بڑھیا نے بیچاری نے معافی مانگ لیا اور جو ہے معاملہ ختم ہو گیا. وہ کہہ دے گی کہ اب ہم کبھی کوڑا نہیں پھینکیں گے. اور اگر یہ بڑھیا چونکہ ہندو ہوتی تو آپ یہ سب کرتے، کیونکہ ہندو بہو سنکھیک ہیں، آپ ڈرتے ہیں. اگر یہ بڑھیا کہیں عیسائی ہوتی، یہودی ہوتی، یا کوئی اور الپ سنکھیک ہوتی جن کا ہندوؤں سے ڈائریکٹ کنیکشن نہیں ہے، تب تو پھر آپ نے مار دیا ہوتا. تب پھر تو آپ میں سے ہی کوئی اس کے گھر میں بم باندھ کے پیٹ میں چلا گیا ہوتا اور اڑا دیا ہوتا. بہت سارے بیٹھے ہیں جنہوں نے کیا ہے یہ کام. تو ہم کو کوئی نہیں مار رہا ہے، ہماری بات چھوڑو، ہمیں کتنی دھمکیاں ملی ہوئی ہیں، ہمیں بھی تو بہت لوگوں نے مارا ہے. بہرحال
بڑھیا کا یہ انجام ہونا تھا بھارت میں، آپ نے اسے چپ کرا دیا ہوتا، بھلے کورٹ کچہری جا کے کسی بھی طرح سے، اگر آپ وہ بہو سنکھیک ہوتی تو آپ نے اس طرح کو چپ کرا دیا ہوتا۔ پاکستان میں یہ بڑھیا ہوتی تو کیا ہوتا؟ پاکستان میں اگر یہ بڑھیا ہوتی تو وہاں یہ بڑھیا کافر، احمدیہ، شیعہ، عیسائی، سکھ، یہودی، یہ سب اگر ہوتی تو ایک بھیڑ نکلتی اور اس کو جلا دیتی اور ختم کر دیتی، پورا کا پورا اس کو تباہ کر دیتی، اس کے سارے گھر کو تباہ کر دیتی۔ اگر یہ بڑھیا مسلم ہوتی اور کوڑا پھینک رہی ہوتی پاکستان میں تو پھر یہ مسلک پتہ کرتے کہ پتہ کرو کس مسلک کی ہے۔ اب وہاں مسلک نکلتا کہ یہ ہے کیا، یہ بریلوی ہے کہ عاشری ہے، ماتریدی ہے، صوفی ہے، دیوبندی ہے، کیا ہے یہ؟ تب جب اس حساب سے مسلک پتہ لگ جاتا تو دوسرے مسلک والے جاتے گولی مار دیتے۔ تو ہونا تو یہ تھا کہ بڑھیا کو ہر حال میں مرنا تھا، یہ جو حدیث آپ لے کے آتے ہیں اس حساب سے آپ کی بڑھیا کو مرنا تھا، آپ کے آج کے اسلام کے حساب سے اس کو مرنا تھا، آپ ہی مارتے، جو حدیث آپ ہم کو سنانے آتے ہیں آپ ہی مارتے۔ تو اس لیے یہ حدیث آج کے کانٹیکسٹ کے حساب سے بالکل جھوٹی ہے اور بالکل بیکار ہے، جو آپ مجھ سے کہتے ہیں کہ اس کو پوسٹ کیجیے، کیونکہ اب نہ تو بڑھیا زندہ بچتی جو پیغمبر پر کوڑا پھینکتی، کوڑا چھوڑو کہیں سے کہیں تک کچھ بولی ہوتی تو بھی نہ زندہ بچتی۔ یہ حدیث اسی ٹائم سے جھوٹی ہو گئی ہے جس ٹائم پیغمبر محمد کی آنکھ بند ہوئی، کیونکہ جیسے ہی ان کی آنکھ بند ہوئی فوراً ہی جو خلیفہ تھے پہلے ابو بکر نے، انہوں نے ردہ وار اسٹارٹ کر دیا، جس کو اپوسٹیسی وار کہتے ہیں، اور اس میں ہزاروں لاکھوں لوگوں کو انہوں نے مارا، ہزاروں لاکھوں، صرف اس لیے مار رہے تھے وہ کہ کوئی زکوٰۃ نہیں دیتا تھا تو اس کو مار رہے تھے، گردن کاٹ دی جاتی تھی، جو کہتا تھا کہ ہم اسلام نہیں مانیں گے اس کو مار دیا جاتا تھا، ایک انسان نہیں چھوڑا جا رہا تھا جو یہ کہے اس طرح سے پرشاسن کے خلاف ہو جائے۔ تو پہلے ہی دن، جس دن سے پیغمبر محمد کی جو ہے آنکھ بند ہوئی، اس کے بعد سے اس بڑھیا کی حدیث، یہ تو جھوٹی حدیث ہے، یہ آپ کا اسلام اسی دن سے جھوٹا ہو گیا۔ تو ان حدیث کو ایکچولی آپ کو اب نکال دینا چاہیے اور آپ کو اسے کہیں کوٹ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ پوری طرح سے غلط حدیث ہے۔ آپ کی یہ حدیث 1400 سال پہلے ہی جھوٹی ہو گئی تھی، کیونکہ جو آپ کا اس وقت کا اسلام چل رہا ہے وہ اس کا اس حدیث سے کوئی لینا دینا نہیں۔ آپ مجھے مت سمجھایا کریے آگے کہ یہ بڑھیا والی حدیث تم اس کو ڈالو اور اس کو لوگوں کو بتاؤ، اس کو یہ ہے ہی نہیں، جھوٹ ہے یہ۔ کیسے بتاؤں میں جھوٹ؟ یہ میں بتاؤں کہ ہاں مسلمان جو ہے یہ والی حدیث، یہ والا اسلام، یہ اسلام ہے ہی نہیں بھیا تمہارا، کہاں سے بتایا جائے بتاؤ؟ بڑھیا کا وہ چھوڑ دو، اگر اب خلیفہ کے اوپر کوڑا پھینک رہی ہوتی وہ، یا کسی بھی آپ کے بادشاہ کے اوپر کوڑا پھینک رہی ہوتی تو آپ لوگوں نے گردن کاٹ دیا ہوتا اس کی۔ تو جتنے جو ہے آپ جو سمجھاتے ہیں یہ پیسفل تو اس میں ہے ہی نہیں، حدیثوں میں آپ کی کہیں سے کہیں تک پیسفل چیز نہیں ہے۔ یہ 2-4 حدیثیں جو غلطی سے پتہ نہیں کیسے پڑ گئی ہیں، مجھے نہیں سمجھ میں آتا کیسے اس میں پڑی۔ آپ کتنے بھی شانتی پریہ اپنے آپ کو بتائیں، کتنا بھی وہ بتائیں، آپ انہی خلیفاؤں کا اسلام مان رہے ہیں جس میں سوائے لڑائی، مار، خون خرابے کے اور کچھ نہیں ہے۔ آپ یہ بڑھیا کی حدیث والا اسلام نہیں مانتے ہیں، اور یہ اسلام ہے بھی نہیں، اور نہ اس کو لایا جا سکتا ہے کسی بھی طرح سے۔ کوئی دنیا میں مائی کا لال پیدا نہیں ہوا ہے جو اس طرح کی حدیثوں والا اسلام دوبارہ لے کے آوے، کیونکہ یہ آ ہی نہیں سکتا۔ ٹوٹل آئیڈیولوجی کرپٹ ہے، کمپلیٹ آئیڈیولوجی کرپٹ ہے۔ 1400 سال پہلے ہی وہ کرپٹ ہو گئی تھی، تو اب کہاں سے آپ اس کو ریوائیو کریے گا؟ اس کو ریوائیو بھی آپ نہیں کر سکتے۔ آج کے اسلام میں یہ حدیث جو ہے آپ کی بالکل ٹاٹ میں جو پیوند جو لگتا ہے وہ اس طرح سے حدیث ہے، اور اس حدیث کو اب ایکچولی کتابوں میں آپ کے ہونا نہیں چاہیے، کیونکہ جو آپ کی جو حدیثیں وہ وار مینول ہیں، اس وار مینول میں آپ کی اس طرح کی چیزیں ویسے ہی ہیں جیسے کسی بم بنانے کی مینول میں جو ہے ہم ایک رومی کا شعر اٹھا کے ڈال دیں، مثنوی کا شعر رومی کا اٹھا کے اس میں ہم ڈال دیں، کہہ دیں کہ یہ بیکار بات ہے۔ تو جو وار مینول آپ کا ہے اس میں یہ حدیث یوزلیس ہے، یوزلیس۔ تو یہ 1400 سالوں سے صرف آپ دوغلاپن کر رہے ہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں کہ یہ والا اسلام ہے، یہ اسلام ہے ہی نہیں۔
یہ بالکل جھوٹ ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ بڑھیا کی حدیث والا اسلام ہے اور اسلام آپ اس کو بتائیے. کیا بتائیں, کس کو بتائیں, بتاؤ. دیٹ از بیس لیس. آپ جھوٹ بول سکتے ہیں, مجھے سچ سمجھ میں آ گیا اس لیے میں سچ بولتا ہوں, مگر آپ بولتے رہیے, اپنے بچوں کو بتاتے رہیے کہ یہ والا اسلام ہے وہ والا. آپ بچوں کو بھی نہیں بتاتے ہیں, آپ بچوں کو بتاتے ہی نہیں ہیں یہ چیزیں, کیونکہ ایک جگہ یہ حدیث آپ کی کہتی ہے کہ جو ہے بڑھیا کے ایسے کرتے تھے, وہ بڑھیا نکلتی تھی, کوڑا پھینکتی تھی, وہ اس کا حال لینے گئے. اسی کے نیچے دوسری حدیثیں کیا آپ کو کہیں گی جو لائن سے ہیں, اور سینکڑوں حدیثیں ہیں کہ جب تک جو ہے مجھے پیغمبر محمد کہتے ہیں کہ جب تک مجھے جو ہے ساری دنیا میں لوگ جو ہے لا الہ الا اللہ نہیں کہنے لگیں گے, تب تک مجھے حکم ہوا ہے کہ میں لڑتا رہوں ان لوگوں سے اور مارتا رہوں. تو یہ بڑھیا کی حدیث اور یہ حدیث مطلب کیسے آپ سمجھائیے گا, کیا کنٹراڈکشن ہے آپ کا اس میں, اتنا بھینکر کنٹراڈکشن, دوگلے پن کی انتہا ہے, اتنا بھینکر کنٹراڈکشن کہ ساری کی ساری آپ کی حدیثیں کیا کہہ رہی ہیں, ناستک ملے تو اسے زندہ جلا دو. حضرت علی نے زندہ جلا دیا ناستکوں کو. اگر یہ بڑھیا لیسبین ہوتی تو آپ اٹھا کے وہاں اس سے کسی مینار سے اس کو دھکا دے دیتے, کیونکہ آپ کی حدیث کہتی ہے کہ اگر کوئی لیسبین ہے تو اس کو اوپر سے دھکا دے دے, کوئی گے ہے تو اوپر سے دھکا دے دو, مار ڈالو. آپ نے کہاں, کون سی بڑھیا بچتی آپ کی, بتائیے کس طرح کہاں بچتی. تو یہ آپ کا پورا یہ وار مینول ہے. وار مینول میں آپ جو ہے اس طرح کی حدیثیں مجھے مت بتایا کریے کہ یہ حدیثیں جو ہیں یہ بڑی بدھ والی ٹائپ کی اور بڑی شانتی پریہ حدیثیں, ان کو آپ لکھیے. ہے ہی نہیں ہے آپ کے اس میں, آپ کی آئیڈیالوجی میں نہیں ہے یہ. اپنی پوری آئیڈیالوجی آپ کو وائپ آؤٹ کرنی پڑے گی, آپ کو سرے سے پھر سے لکھنا پڑے گا اس طرح کی حدیثیں, تب جا کے یہ سب چیزیں آئیں گی. اور وہ آنے والا ہے نہیں, وہ نہیں آ سکتا, کیونکہ آپ اکیلے تو ہیں نہیں اسلام ماننے والے, بلینس آف لوگ ہیں, اور وہ سعودی عرب کا اسلام ہے. تو اس لیے یہ حدیثیں پوری طرح سے یوز لیس ہیں, پوری طرح سے جھوٹی ہیں, اور آپ ان کو مجھے مت سکھایا کریے, نہ کسی کو بتایا کریے. جو ریئل حدیثیں ہیں وہ بتائیے. یہ بڑھیا اور کوڑا پھینکنا اور یہ سب کرنا وہ سب کرنا, یہ سب بدھ کی چیزوں میں شوبھا دیتی ہیں, اس چیزوں میں. یہاں پہ آپ کے اس میں یہ سب یہ کتھائیں جو ہے آپ کے اس میں فٹ نہیں بیٹھتی. تھینک یو.